بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عذاب قبر کی روایات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلی روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 24,582۔ یحدث عروۃ بن الزبیر ان عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی امرۃ من الیہود وہی تقول لی اشعرت انکم تفتنون فی القبور فرطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال انما تفتن الیہود فقالت عائشہ فلبسنا لیالی ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل شعرت انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قالت عائشہ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك یستعیذ من عذاب القبر۔ عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب تاریخ ہے، یعنی لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی بات سنی ہے، کوئی چیز پیش آئی ہے، وہ جس کے علم میں آ گئی وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو ہماری تاریخ ابتدائی دور میں اسی طرح بیان ہوئی ہے، یعنی سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت ایک یہودی عورت میرے پاس بیٹھی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی روایت سبھی نبیوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، موجود تھی۔ تو اس یہودیہ نے سیدہ سے پوچھا تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ گھبرا گئے اور فرمایا عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، سخت رد عمل کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ سیدہ نے بتایا کہ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ یعنی جس چیز کی نفی کی، پھر اس کے بعد بتایا کہ مجھے اوپر سے توجہ دلا دی گئی ہے۔ سیدہ کہتی ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہمیشہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے۔ کہ یہاں سے اس باب کی روایات شروع ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے اپنے حواشی رکھتا ہوں۔ پہلی بات، قبروں میں عذاب دیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں اور اس سے آگے، یعنی آگے جو روایتیں آئیں گی، یہ کافی طویل باب ہے، یہاں اور اس سے آگے قبر کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد اسی زمین میں وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان نفوس کو رکھنے کا اہتمام کیا ہے جنہیں ملائکہ موت کے وقت انسان کے اس مادی جسم سے الگ کر کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ یعنی یہاں اس سے مراد لازماً وہ قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں اور اس میں کسی کو دفن کرتے ہیں، بلکہ اسی زمین میں آگے اس کی بہت تفصیلات آئیں گی کہ اسی زمین میں ایک مرحلہ ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، اس میں پیشی ہوتی ہے، لے جایا جاتا ہے، اس کی تفصیلات آگے خود روایتوں میں آ جائیں گی کہ مرنے کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اسی زمین میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیز بھیجی جاتی ہے؟ ہمارا جسم نہیں بلکہ ہماری اصل شخصیت، وہ کس طرح رکھی جاتی ہے؟ ہمارے لیے وہ غیر مرئی ہے سب کچھ، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہاں قبر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسی زمین میں ان نفوس کو رکھ رہے ہیں۔ اب کس طرح رکھ رہے ہیں، غیر مادی چیزیں کیسی رکھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا، یعنی یہ سب آگے کس طرح ہوگا نہ انسان اس کو گرفت میں لے سکتا ہے، کیونکہ ہم تو مادی چیزوں ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ انسان ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ غیر مرئی چیزوں کا کچھ تصور کر لیتے ہیں، لیکن وہ رکھی کیسے جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ کیسے بنتی ہے، انہیں بند کیا جائے تو کیا صورت ہوگی، کسی جگہ پر نعمت دی جائے تو کیا صورت ہوگی، اس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا،
لہٰذا روایتوں میں وہی لفظ اختیار کر لیا گیا ہے جس سے اس زمانے کے لوگ واقف تھے، اس لیے کہ وہ اپنے مردوں کو بالعموم قبروں ہی میں دفن کرتے تھے۔ تو ہمیں اگر کوئی بات بتائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے کہ تم جو الفاظ بولتے ہو، جن سے مانوس ہوتے ہو، ملتی جلتی چیزوں میں وہی الفاظ استعمال کر کے ہم اس دنیا کی باتیں تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ گھبرا گئے، اور یہ بات بھی کہ عذاب کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس خاتون نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا انکم تفتنون فی القبور۔ اس پر میں نے توجہ دلائی ہے کہ اصل میں لفظ تفتنون آیا ہے، عرب جاہلیت کی زبان میں یہ لفظ جس طرح آزمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فتنہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو 2 3 4 معنی میں آتا ہے، تو آزمانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی طرح عذاب دینے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، پرسیکیوشن کے معنی میں، کسی کو عذاب دینے کے معنی میں، کسی کے اوپر کوئی تعذیب کا تازیانہ برسا دینے کے معنی میں، بہت سی اس کے مفاہیم ہیں، تو سیاق معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال سورہ بروج کی آیت 10 میں دیکھ لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آیت کے الفاظ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات کے تحت زمخشری نے لکھا ہے وَمَانَا فَتَنُوهُمْ عَذَّبُوهُمْ بِالنَّارِ وَأَحْرَقُوهُمْ، یعنی یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو اصل لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ چونکہ عذاب کیا ہے، تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ وہ اس پہلو سے کیا گیا ہے، لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے سنا تو گھبراہٹ میں آپ نے فرمایا کہ عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ میں نے یہ پوری بات جو ہے اس کو کھول بھی دیا ہے، یعنی یہودی عورت کا جملہ راوی نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری طرح نقل نہیں کیا۔ یہودی عورت کی پوری بات غالباً یہ تھی اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے، کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ یعنی اس نے گویا بڑی خیرخواہی کے انداز میں یہ بات کی۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہے کہ بعض راویوں نے پہلا اور بعض نے صرف دوسرا جملہ روایت کیا، یعنی آگے یہی بات بیان ہوگی تو 2 جملے ہیں، بعض نے پہلا روایت کر دیا، بعض نے دوسرا۔ تو یہ معاملہ ظاہر ہے راوی حضرات ہیں، کر دیتے ہیں، تاہم دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی پوری بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے، کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات یہاں نقل نہیں ہوئی، بلکہ صرف وہ جملہ نقل ہو گیا ہے جو غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح کے تصرفات روایتوں میں بالعموم ہو جاتے ہیں، چنانچہ آگے کی روایتوں کو ملا کر دیکھیے، ایک ہی بات کو مختلف لوگ بیان کرتے ہیں، تو آپ نے غالباً فرمایا تھا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہود کہتے ہیں تو یہ عذاب پھر انہی کو ہوگا۔ یعنی یہ پورا جملہ گویا یہ تھا، انہوں نے جھوٹی بات کہی ہے، بلکہ وہ تو اللہ پر اس سے بڑھ کر جھوٹ مانتے رہے ہیں، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ پوری بات یہ آگے واضح ہو جائے گا، یہ تھی۔ یعنی حضور کا تاثر یہ تھا کہ قبروں میں کسی عذاب کا سوال نہیں ہے، قرآن کہتا ہے قیامت میں لوگ اٹھیں گے، اٹھ کے حساب کتاب ہوگا، پھر عذاب ہو جائے گا۔ تو پہلا تبصرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا۔ تو کیا پیغمبر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد وحی آئی تو کیا بتایا گیا؟ اس پر ہم آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر کا باب ہم روایتوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پہلی روایت میں نے پڑھ دی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا، اس سے متعلق بعض چیزیں بھی عرض کرتی گئی تھیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 24,582۔ اب اس میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے سامنے ایک یہودیہ نے سیدہ عائشہ کو یہ بتایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے نا کہ قبروں میں بھی عذاب ہوگا۔ تو رسول اللہ نے اس پر بڑی سخت تنقید کر دی اور یہ کہا کہ یہ عذاب اگر ان کے ہاں کہتی ہے کہ ہوگا تو پھر انہی کو ہوتا ہوگا، اس لیے کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی
قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عذاب کا کیا سوال، عذاب کی جگہ تو قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہے۔ تو یہ گویا جو کچھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس سے سمجھا تھا، اس کی بنیاد پر آپ نے یہ تبصرہ کر دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے اس سے پہلے دی وہ صحیح نہیں تھی۔ یعنی خود روایت میں ہم نے پڑھ لیا کہ چند دن گزرے، یہ تبصرہ رسول اللہ نے کیا، کہیں باہر سے تشریف لائے اور بتایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس یہودیہ کی بات اصول میں درست تھی، ٹھیک تھی اس کی بات۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے اس سے پہلے دی وہ صحیح نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سورہ مومن میں آل فرعون کے لیے قیامت سے پہلے جس ذہنی عذاب کا ذکر صراحت کے ساتھ ہوا ہے اسے غالباً آپ انہی کے ساتھ خاص سمجھتے تھے۔ سورہ مومن نازل ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکی سورہ ہے اور اس میں فرعون اور آل فرعون کو اس وقت کیا صورت درپیش ہے، یعنی ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی، اس وقت وہ جہاں دفن ہے وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو قرآن نے خود بیان کیے اور یہ بتایا ہے کہ صبح و شام ان کے سامنے ان کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ عذاب ذہنی ہے، جسمانی نہیں ہے، اس میں مبتلا ہے۔ یعنی گویا ان کو بار بار ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جس طرح سے ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے یا برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں اور اچھے خواب بھی آتے ہیں، بڑے شیریں، بہت لذیذ۔ آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ خواب ختم نہ ہوا ہوتا، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، ڈر کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت، سب سو رہے ہیں یہ تو بتا دیا گیا ہے، آگے بھی تصریح ہو جائے گی کہ سب لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کی شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اصلاً کیا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں نیند کی حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک ذہنی اذیت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں، اور آل فرعون کے بارے میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو اس معنی میں لیا نہیں کہ یہ کوئی عذاب کیا ہوا، دکھائی دیا جاتا ہے، ظاہر وہاں دکھانے ہی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بیان کیا ہے کہ پھر قیامت کے دن یہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ پوری آیت گویا بیان کر دیتی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، قیامت کب آئے گی، اور پھر آل فرعون کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ یا اس کو انہی کے ساتھ خاص سمجھتے رہے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہود کے ہاں اگر یہ روایت ہے تو پھر ان کے لیے ہوگا یہ، تو اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا اپنی امت کے لیے آپ اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی غلط فہمی جس طرح دوسرے اہل علم کو ہو سکتی ہے اسی طرح پیغمبر کو بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر بھی جس وقت اس کی طرف کتاب آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر تفسیر اور اس کا ہر مطلب اور اس کے ہر معنی فوری طور پر الہام کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ آتی ہے، وہی آتی ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح غور کرتا ہے، اسی طریقے سے سمجھتا ہے۔ البتہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اگر کہیں اس کو کسی بات کے سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلا دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک سمجھنے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے جو اصول بیان ہوتے ہیں دین کے، شریعت کے، ان کا ظاہر زندگی کے معاملات پہ اطلاق کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اپلیکیشن جس سے فروع وجود میں آتی ہیں، اس میں بھی پیغمبر اجتہاد کرتا ہے۔ اجتہاد بالعموم درست ہوتا ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اللہ اس کی بھی تصحیح کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سمجھنے میں کوئی غلطی لگے گی نہیں، کوئی سہو نہیں ہوگا، کوئی نسیان نہیں ہوگا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہوا، اور جب ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرمائی۔ اس طرح کی غلط فہمی جس طرح دوسرے اہل علم کو ہو سکتی ہے اسی طرح پیغمبر کو بھی ہو سکتی ہے، تاہم اللہ تعالیٰ اس کی لازماً تصحیح کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے تصحیح ہو گئی، یعنی چند دن کے بعد بتا دیا گیا، جس طرح کہ اس واقعے میں بھی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ قرآن میں جو کچھ فرعونیوں کے لیے بیان ہوا ہے وہی ان سب لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً ہوگا جن کا معاملہ ایسا واضح ہو جیسا کہ فرعونیوں کا تھا۔
تو اب فرعونیوں کا جو معاملہ قرآن کی سورہ مومن میں بیان ہوا ہے وہ اس چیز کی بنیاد بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے تو سب سلا دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے مجرم جب سلا دیے جاتے ہیں تو اس ذہنی اذیت سے گزارے جاتے ہیں جس کا ذکر ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ فرعونیوں کے معاملے میں ہوا ہے تو جو دوسرے پیغمبروں کے مخاطبین میں اسی طرح کے سرکش پیدا ہوئے، جنہوں نے فرعونی کی طرح بات ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ قرآن میں جو کچھ فرعونیوں کے لیے بیان ہوا ہے وہی ان سب لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً ہوگا۔ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی کہ جب ہم نے قرآن میں یہ لکھ رکھا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت، تو سوال یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا اگر وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے جن کا معاملہ ایسا واضح ہو جیسا کہ فرعونیوں کا تھا۔ ایسا واضح یعنی اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی، دنیا ہی میں واضح ہو گیا کہ بدبخت ہیں، پھر اس کے بعد اس دنیا میں عذاب آیا، تو وہ لوگ جن کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو گیا وہ کس طرح سے اطمینان کی نیند سو سکتے ہیں؟ جیسے کہ رسول اللہ کے مخاطبین میں بھی قریش کے بڑے لیڈر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حساب پوچھنے اور ان کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ان کا حساب تو ہو گیا، اللہ کا فیصلہ یہیں صادر ہو گیا، تو جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں صادر ہو گیا ان کے لیے پھر حساب کتاب کے انتظار کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نیکوکاروں میں سے خاص کر سابقین کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے، تو چنانچہ اس کے الٹ بھی یہی بیان کیے کہ وہ لوگ کہ جو نیکوکاروں میں سے اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ گویا اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اصل میں تو پورا دین ہی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے، ہر چیز اس کے سپرد کر کے اپنے آپ کو نظر کرنے کے لیے تیار ہو، تو نیکوکاروں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ چنانچہ راہ حق کے شہیدوں کے بارے میں آل عمران کی آیت 169 میں فرمایا ہے احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو گویا دو ایکسٹریمز یا دو انتہائیں ہیں جن کو قرآن نے بیان کر دیا اور وہ سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ ان کے حساب کتاب اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ تو دنیا میں ہو گیا۔ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی کہ تم کامیاب ہوئے، یا دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ تم عذاب کی زد میں آ گئے، ان کے ساتھ پھر آگے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دو انتہائیں بیان کر دی ہیں، ان دو کے بعد پھر وہی لوگ رہ جاتے ہیں جن کے لیے قرآن نے سورہ توبہ کی آیت 102 میں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اب درمیان کے لوگ وہ کون ہیں؟ قرآن نے ان کی تصویر کھینچی ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، تو یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ ان سے متعلق انصاف کا تقاضا یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عذاب و ثواب کے بغیر قبروں میں سوتے رہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں اور حساب کتاب سے گزرنے کے بعد ہی اپنے انجام کو پہنچیں۔ تو یہ عذاب قبر کے بارے میں قرآن کی روشنی میں صحیح موقف ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے گا کہ جو روایتیں آ رہی ہیں دسیوں کی تعداد میں، وہ اس تصور کی تائید کرتی ہیں یا ان میں کوئی چیز اس کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔